بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الحمدللہ
ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ محمد ثاقب حسین صاحب، جو اپنے خوبصورت انداز میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ حذیفہ اشرف عاصمی، مرکز عاصمی انٹرنیشنل کے زیر اہتمام رمضان ٹرانسمیشن ہدایت رمضان میں آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ رمضان کی یہ عظیم سعادتیں برکتیں سمیٹتے ہوئے ہم ساتھ گزار رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی چاند رات تک ہمارا یہ ساتھ رہے گا۔ کچھ اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے، ہم پہ کرم ہوا ہے تیری ہی عطا ہے، ہر گھر مہک رہا ہے توبہ کا در کھلا ہے، اشکوں کو مل گیا ہے موقع یہ تازگی کا، ایمان ہوا ہے تازہ تازہ یہ دل ہوا ہے، اور تحفہ دیا ہے رب نے رمضان کا مہینہ، تحفہ دیا ہے رب نے رمضان کا مہینہ، مومن کا یہ ہے کہنا رب سے ہی رابطہ ہے، اور ہر گھر سے اٹھ رہا ہے سایہ بھی اب بدی کا، ہر گھر سے اٹھ رہا ہے سایہ بھی اب بدی کا، سب کی عبادتوں سے شیطان رو رہا ہے، اور باقی نہیں رہے گا کوئی وبا کا موسم، باقی نہیں رہے گا کوئی وبا کا موسم، سب کی عبادتوں سے رب خوش جو ہو رہا ہے، اور مقطع ہے کہ سحری سے ابتدا ہے افطار انتہا ہے، سحری سے ابتدا ہے افطار انتہا ہے، کہتا ہے یہ حذیفہ ملنے لگی شفا ہے، کہتا ہے یہ حذیفہ ملنے لگی شفا ہے، ہم پہ کرم ہوا ہے تیری ہی عطا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت نعت دیتا ہوں جناب محمد سعود ناصر صاحب کو کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت آواز میں مدثرائی بیان کیجیے۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے نگاہ ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے،
کچھ سیاہ کاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، ہم سیاہ کاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا۔ رضافہ بھائی، جب سواری سیدہ زغرا کیا حشر میں، جب سواری جب سواری سیدہ طیبہ طاہرات زاہدہ جب سواری سیدہ زغرا کیا حشر میں، حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا۔ حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے، حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نعت کہنے سننے والوں کو بلایا جائے گا، نعت لکھنے پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا۔ حشر کی غایت نازش اور کیا اس کے سوا، مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے گا، مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے گا، مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے گا۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، سبحان اللہ۔
حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ جزاک اللہ جناب۔ یہ تھے جناب محمد سعود ناصر صاحب، جو خوبصورت آواز میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی بیان کر رہے تھے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، چلتے ہیں جناب پیرزادہ میاں محمد عمر عاصمی صاحب کی جانب کہ آپ خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں، دل نشین طریقے سے، دل نشین طرز میں گفتگو فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پچھلی ٹرانسمیشن میں ہم تصوف کے درجات پر بات کر رہے تھے۔ پچھلی ٹرانسمیشن میں ہم نے عمل کے درجے پر بات کی تھی، اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ چند باعمل علماء کرام۔ ناظرین اکرام، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ باوجود یہ کہ درس، فقہ، حدیث اور فتاویٰ کی بے پناہ مصروفیات تھیں، پھر کپڑوں کی تجارت کا مشغلہ بھی تھا، صاحب اہل و عیال بھی تھے، مگر 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے اور ساری رات نوافل میں مشغول رہتے تھے۔ جیل خانے کی جس کوٹری میں آپ کی وفات ہوئی، اس میں آپ نے 7000 بار قرآن مجید ختم کیا تھا۔ عمر بھر نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی غیبت کی، نہ ہی کبھی کوئی حرام لقمہ کھایا۔ امام احمد بن حنبل حدیث شریف کا درس دیتے تھے اور فتاویٰ لکھتے تھے۔ ان مصروفیات کے باوجود روزانہ بلا ناغہ 300 رکعت نفل نمازیں پڑھتے تھے۔ ابو بکر بن محمد انصاری نے 40 برس تک رات میں بستر سے پیٹھ نہیں لگائی تھی، تمام رات نوافل پڑھتے تھے، اتنا طویل سجدہ کرتے تھے، ان کی پیشانی اور ناک پر سجدوں کا بہت نمایاں نشان پڑ گیا تھا۔ ابو بکر بن عیاش کوفی کے انتقال کے وقت ان کی صاحبزادی رونے لگی تو فرمایا، میری پیاری بیٹی کیوں روتی ہو؟ کیا ہوا؟ کیا ڈرتی ہو کہ تمہارے باپ کو عذاب دیا جائے گا؟ اے نور نظر، تمہیں کیا خبر کہ میں نے اپنے مکان کے صرف ایک کونے میں 24,000 ختم قرآن مجید پڑھا ہے۔ بشر بن مفصل روزانہ 400 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے اور تمام عمر صوم داؤدی کے پابند رہے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ ثابت بن اسلم بنانی رات بھر نوافل پڑھتے تھے اور روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتے تھے اور تلاوت کرتے تھے، ہمیشہ روزہ دار بھی رہتے تھے اور صبح کو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر کسی بندے کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرمائے تو مجھ کو ضرور یہ توفیق دینا کہ میں اپنی قبر میں نماز پڑھتا رہوں۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ آپ کے دفن کے بعد اچانک نیچے سے ایک اینٹ ٹوٹتی ہے اور قبر میں سوراخ ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ تو آپ کی مشہور کرامت تھی کہ مدتوں آپ کی قبر سے تلاوت قرآن کریم کی آواز ہزاروں انسان مسلمان سنتے رہے۔ برادران اسلام، علماء سلف کیسے با علم با عمل تھے، اگر اس کے نمونے میں آپ کو سناتا چلوں تو رات ختم ہو جائے مگر ہماری باتیں نہ ختم ہوں۔ اب تصوف کے اگلے درجے پر چلتے ہیں۔ اگلا درجہ اخلاص ہے۔ اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا چلتا ہوں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا، یعنی علم بھی پڑھا، عمل بھی کیا، مگر پھر بھی سراسر نقصان ہی نقصان میں رہے۔ نفع میں صرف وہی عمل کرنے والا رہے گا جس کے عمل میں اخلاص بھی ہوگا، اس کی عمل جو ہوگا مقبولیت الہی تک پہنچتا ہے۔ اخلاص اس کی شرط ہوتی ہے، بغیر اخلاص کے
کوئی بھی بارگاہ جو ہوتی ہے نا مقبول نہیں ہوتی خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ محترم سامعین و ناظرین، اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ عمل کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، یا شہرت یا لذت نفس کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد یوں فرماتا ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ناظرین و سامعین، اخلاص کے بارے میں تصوف کا درجہ جو ہے اخلاص، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اب شیر خدا کا اخلاص دیکھیے۔ حضرات کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اپنے اعمال میں کیسے تھے، کیسا اخلاص رکھتے تھے، اس کا بھی ایک نمونہ دیکھ لیجئے۔ فاتح خیبر علی حیدر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میدان جہاد میں ایک کافر پہلوان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اب اسد اللہ غالب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے حملے کی باری تھی۔ آپ نے ذوالفقار کی ایک چمک دی اور ناگہاں حریف کو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا تو پہلوان بدحواس ہو کر گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑا۔ آپ جھپٹ کر اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے۔ آپ نے اس کا سر کاٹنے کا ارادہ فرمایا کہ اتنے میں بد نصیب نے کیا حرکت کی، توبہ نعوذ باللہ۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں اخیو انداخت برروئے علی افتخار ہر نبی و ہر ولی۔ اس ظالم نے شیر خدا کے اس مقدس چہرے پر نعوذ باللہ تھوک دیا جس چہرے پر تمام انبیاء کو بھی فخر ہے۔ علی جیسا سید الاولیاء ہمارا مولا ہے۔ جو ہی اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا، آپ نے تلوار کو میان پر رکھ دیا اور فرمایا کہ جا اب میں تجھ کو قتل نہیں کروں گا۔ پہلوان حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ اے علی، میں اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکا کہ تم مجھ جیسے دشمن اسلام کو قابو میں پا کر اس طرح کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا افسوس تو نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ اگر تو اسلام کے فلسفہ عمل کو سمجھ لیتا تو ہرگز کبھی تو اسلام کے خلاف تلوار کو نہ اٹھاتا۔ سن، جب میں گھر سے جہاد کے لیے نکلتا ہوں تو صرف رضائے مولا کے لیے، جب میں تیرے حملوں کو روک رہا تھا تو صرف رضائے الہی کے لیے، جب تیرا سر کاٹنے کے لیے تیرے سینے پر بیٹھا تھا تو صرف رضائے الہی کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میں بھی آخر انسان ہوں۔ اس وقت میرا کیا حال ہوگا سن، چوں تو خوانداختی بر روئے من، نفس چنید و تباہ شد خوئے من۔ جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرے نفس میں جوش انتقام پیدا ہو گیا اور میرا حال بدل گیا۔ اگر تجھ کو میں قتل کر دیتا تو تیرا قتل آدھا تو خدا کی رضا کے لیے ہوتا اور آدھا میرے نفس کے لیے ہوتا، اور خدا کے کام میں یہ شرک جائز نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمان کا ہر عمل صرف خداوند تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ حضرات، شیر خدا کی ایمان افروز تقریر کا یہ اثر ہوا کہ پہلوان کے دل و دماغ میں ایمان کا نور جگمگا اٹھا۔ اس نے اپنی تلوار سے اپنے زنار کو کاٹ کر پھینک دیا اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا اور کہنے لگا اے علی گواہ رہنا، میری تلوار جو اسلام کے خلاف میان سے نکلی تھی، اب تمام عمر یہ تلوار اسلام کی نصرت اور حمایت کے لیے بے نیام رہے گی۔ حضرات، یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اخلاص عمل کی تاثیر کا جلوہ ہے، مگر بھائیو آج کل اخلاص کہاں؟ اس زمانے کا مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے
اس میں نام و نمود اور شہرت، ریاکاری کا شائبہ ضرور ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں علم والا، عمل والا، اخلاص والا بنائے۔ اللہ کریم ہمیں اس رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور عظمتیں سمیٹنا نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ داغ اس کعبہ دل کے ذرا دھولوں آقا، چشم پر نم سے میں دل کو بھگو لوں آقا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتا ہوں جناب صاحبزادہ میاں محمد اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، روزے کا مقصد جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا عادی بنا لے، کیونکہ کھانا پینا، افزائش نسل، یہ وہ دو امپورٹنٹ فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے انسان جرائم کی طرف بڑھتا ہے۔ روزے کا مقصد انسان کا اپنے نفس پر قابو پانا ہے تاکہ وہ برائیوں سے محفوظ رہ سکے، یہی تقویٰ ہے، اور روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، جس پر ہمیں اللہ کے اس حکم کی بجاوری ہمارے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ پاک ہمیں فرما رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ گویا روزہ جو ہے وہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ روزے کا مقصد حاصل کرنے سے بھوک پیاس کی شدت برداشت کر کے اور غریبوں کی حالت زار کا احساس اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ روزے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے اور مکمل طور پر تقویٰ اختیار کرنے کے لیے روزے کے آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ روزے کا ادب یہ ہے کہ انسان برائی سے محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑے، فحش گفتگو سے بھی پرہیز کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی دوسرا شخص لڑائی جھگڑے والی بات کرے یا گالی دے تو روزے دار اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں ایسی گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ ہے روزے کا ادب۔ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ تو فحش کلامی کرے اور نہ ہی جاہلوں جیسا کوئی کام کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا گالی دے تو اس کو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ دوستو، بھوک پیاس کے ساتھ اپنی زبان، ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں کی بھی حفاظت کی جائے۔ اپنے جسم کے اعضاء سے غیر شرعی اور برائی والا کام نہ کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں روزے کے آداب کا خیال رکھنے اور اس کے مقاصد کے حصول کے لیے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ انہی اشارات کے ساتھ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب سجاول خالد صاحب کو۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے
دا کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہ عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ
صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو